بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بڑھیا کا بیٹا جس کو چیکو کے نام سے پکارا جاتا بڑا ہی کام چور تھا۔ بڑھیا محنت مزدوری کر کے اپنا اور بیٹے کا پیٹ پالتی۔ ایک دن وہ بڑھیا بیمار ہوئی تو گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ رات کو ماں بیٹے دونوں نے فاقہ کیا۔ اگلے دن ماں نے کہا، اب تم کچھ کام کرو، جنگل سے لکڑیاں لا کر بیچ دیا کرو تاکہ گزر اوقات ہو سکے۔ ماں کے کہنے پر چیکو نے جنگل کی راہ لی۔ جو درخت اس کے راستے میں آتا چیکو اس سے پوچھتا، کیا میں تمہاری لکڑیاں کاٹ لوں؟ کسی درخت نے جواب نہ دیا۔ چیکو ابھی گھر جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک درخت سے اچانک آواز آئی، مجھے کاٹ لو، مگر میری ایک نصیحت ہے جس پر اگر تم عمل کرو گے تو تم فائدے میں رہو گے۔ میری لکڑیوں سے ایک خوبصورت پلنگ بنانا اور اس نایاب پلنگ کو بادشاہ کے دربار میں لے جانا۔ بادشاہ کو کہنا پہلے 2 راتیں اس پلنگ کو استعمال کرے، پھر قیمت طے کرے۔ چیکو نے لکڑیاں کاٹ کر ایک پلنگ تیار کیا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے پلنگ کی قیمت پوچھی تو چیکو نے کہا، پہلے آپ اس کو استعمال کریں، پھر جو دل چاہے وہ معاوضہ دے دے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور نوکروں کو حکم دیا کہ آج ہی یہ پلنگ میرے کمرے میں بچھا دیا جائے۔ جب رات کو بادشاہ پلنگ پر سویا تو آدھی رات کو پلنگ کا پایا بولنے لگا، آج بادشاہ کی جان خطرے میں ہے کیونکہ بادشاہ سلامت کے جوتے میں سانپ کا بچہ موجود ہے۔ صبح جوتا اچھی طرح جھاڑ کر پہننا۔ اگلی صبح بادشاہ نے جب جوتے کو دیکھا تو اس میں سانپ موجود تھا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا لیکن بادشاہ کی جان بچ گئی۔ پھر دوسری رات بادشاہ پلنگ پر سویا تو پھر وہ پایا بولنے لگا کہ بادشاہ کا وزیر سازش کر کے بادشاہ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ جوتے میں سانپ بھی اس وزیر نے رکھا تھا۔ پھر پایا مزید بولا کہ اس سازش میں وزیر کے ساتھ بادشاہ کی بیوی بھی شامل ہے، وہ بادشاہ کو زہر دے کر مارنا چاہتی ہے۔ صبح ناشتے میں آپ کو جو دودھ دیا جائے گا وہ زہریلا ہوگا۔ بادشاہ یہ سب سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ رات بھر بادشاہ کو نیند نہ آئی۔ صبح بادشاہ نے ناشتہ کرتے وقت وہ دودھ نہ پیا بلکہ اس دودھ کو ایک کتے کو پلا دیا۔ کتا اس دودھ کو پیتے ہی مر گیا۔ اس سے بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ پلنگ ہمیشہ سچ کہتا ہے۔ وزیر اور ملکہ میری زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے وزیر کو سزائے موت کی سزا سنائی اور ملکہ کو اپنے محل سے نکال دیا۔ پھر بادشاہ نے چیکو کو بلوایا اور خوب انعام و اکرام سے نوازا، جس سے چیکو تو مالدار ہو گیا اور چیکو اور اس کی ماں کی زندگی بدل گئی۔ لیکن بادشاہ نے نہ تو چیکو کو پلنگ کا راز بتایا اور نہ ہی پلنگ کے بارے میں کچھ پوچھا۔ پھر پلنگ سے بادشاہ نے کہا، تم کون ہو؟ تو پلنگ نے جواب میں کہا، میں ایک جن زادی ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے تمہارا گزر جنگل سے ہوا تھا۔ ان دنوں شدید گرمی تھی۔ جس درخت پر میرا مسکن تھا وہ درخت سوکھ رہا تھا۔ تم نے اس وقت جتنا پانی تمہارے پاس موجود تھا اس درخت کی زمین میں ڈال دیا۔ پھر وہ درخت دوبارہ ہرا بھرا ہو گیا اور میرا مسکن آباد رہا۔ مجھے تمہارا یہ احسان یاد ہے۔ آج جب تمہاری جان کو خطرہ تھا تو میں نے محل میں آنے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ پلنگ کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور اس پلنگ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔